دل میں جو چاہتے ہیں وہی نیت ہے، اور یہی نیت اعمال کی بنیاد ہے کہ اگر میں مہینہ بھر روزہ رکھوں گا، اگر کوئی آدمی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان آدمیوں سے جہنم کی آگ کی شروعات ہوگی۔ ان کی نیکیاں جہاد ہے، ان کی نیکیاں قرآن کی تلاوت ہے، ان کی نیکیاں صدقہ و خیرات ہے، لیکن صرف نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر انسان کی نیت بگڑ جائے، اور اس کے بعد انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے، کیسی بھی کر لے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ ان گنت درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمیں اسلام کی نعمت ملی ہے۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بینہ کی 5ویں آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اخلاص سے نیت کے ساتھ، حنفاء، اور سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی مضبوط دین کی بنیاد ہے۔ حضرات، آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے نیت اور اخلاص کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔
نیت اور اخلاص کیا ہے؟ ایک مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی اچھا کام عبادت کرتا ہے، اس کی توجہ اس کی نیت پر ہونا چاہیے کہ نیت وہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے سورہ کہف ایک مشہور سورہ ہے قرآن مجید کا، جس کو پڑھنے کا حکم ہر جمعہ میں ہے۔ ہر جمعہ اللہ کے نبی سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ اسی سورہ کہف کی آخری آیت ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصوص شرعیہ کے مطابق ہو، یعنی وہ کام قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اس کی اجازت دین نے دیا ہو، وہی کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ جس کام کی اجازت، جس کا ثبوت نبی کی زندگی میں نہ ہو تو پھر وہ کام نیک کام نہیں کہلائے گا، یہ ایک شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ آدمی وہ نیک کام کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہے۔ اس کی نیت یہ ہو کہ اس نیک کام کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھے جنت دے دیں، جہنم سے بچ جاؤں، یہ نیت ہو۔ اور یہ دو ہی باتیں ضروری ہیں نیت کسی بھی کام کے قبول ہونے کے لیے۔ ایک ہے کہ کام وہ نیک عمل ثابت ہو، بدعت نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت ہو ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ کام آپ اللہ کی خوشی کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ دوسری شرط ہے۔ تو اسی دوسری شرط پہ آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے لیے نیکیاں ہونا چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ کسی بھی عمل کی بیس نیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کیا بلکہ دنیا کی ہر مشہور حدیث کی کتاب کی شروعات اسی حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کرنے سے پہلے آپ کی نیت کیا ہے، آپ نے دل میں کیا ارادہ کیا ہے، آپ کیا سوچ کر کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور یہی نیت ہے جو آپ زبان سے ادا نہیں کرنا ہے، آپ کو دل سے کرنا ہے۔ جو آپ دل میں جو ارادہ کرتے ہیں، آپ دل میں جو چاہتے ہیں، وہی نیت ہے۔ اور یہی نیت اعمال کی بنیاد ہے۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کی بنیاد پر انسان جہاں تک جاتا ہے اس سے بڑھ کر نیت کے ذریعے سے انسان پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عبادت کو ہم لیں گے، روزہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب قرآن میں نہیں بتایا گیا، حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں ہر نیکی کا ثواب میں نے متعین کیا ہے، لیکن روزے کا ثواب میں نے متعین نہیں کیا ہے۔ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اسی کا اجر دینے والا ہوں، یعنی روزے کا اجر و ثواب میں خود سے دینے والا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے؟ نہیں، روزے کا ثواب ہے، تو پھر ثواب کس حساب سے ملے گا؟
انسان کی نیت کے حساب سے ملے گا۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن یہ سوچ کے روزہ رکھتا ہے کہ اگر میں مہینہ بھر روزہ رکھوں گا تو میرا ویٹ لاس ہوگا، میرا پیٹ کم ہوگا، میری ہیلتھ اچھی بنے گی، اس لیے کہ بھوکا رہنے سے بھی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، سال بھر کھانا اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ روزہ رکھ کے بھی۔ اور اسی طرح ایک اور انسان ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ تمام مسلمان روزے سے ہیں، میں بھی روزہ رکھوں گا، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا، لوگوں کو جواب دینے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ ایک انسان ہے روزہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک عادت ہے، ایک رسم ہے روزہ رکھنے کی، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس کا مقصد ہے صرف بھوک پیاس کو جھیلنا، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو پھر یہ جتنے لوگوں کی عادتیں ہم نے بتائیں یہ روزہ رہ کے بھی اجر و ثواب سے خالی ہیں، کیوں؟ ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ انسان ہے جو روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہ روزہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے ذریعے سے میں گناہوں سے بچوں گا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچانے کی عادت ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ کے پاس بے حساب اجر لے کے ثواب جنت کا مستحق بنوں گا۔ یہ نیت کے ذریعے سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کا اجر و ثواب ہی کچھ الگ ہے۔ اور آپ کو قرآن نے یہ سبق پڑھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں روپیہ خرچ کرنے والوں کی مثال کچھ الگ ہی ہے۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا یہ دانے ہیں۔ دانے کیسے ہیں؟ ایک بندہ ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے 100 نیکیاں، 70 نیکیاں، 700 نیکیاں، 7000 نیکیاں تک مل سکتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے یہ فرق کس بنیاد پہ ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نیکی کا ثواب، یعنی نیکی آپ ایک ہی کر رہے ہیں، میں بھی ایک ہی نیکی کر رہا ہوں، آپ بھی ایک ہی نیکی کر رہے ہیں، لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق نیکی کی نیت میں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب انسان مسجد کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ مجبور ہے اور آپ اس کی مجبوری دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ ایک انسان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر 100 روپیے دیتا ہے، 100 روپیے دیا اور چلا گیا۔ اس کی نیت یہ ہے کہ آیا کوئی پتہ نہیں کہیں سے آ گیا، کچھ دے دینا ہے، دے دیا نکال کے، اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ نیت ہے کہ میں 100 روپیے نکال کے دوں، لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ مجھے کہیں کہ یہ کسی بھی آدمی کو خالی ہاتھ نہیں بیچتا، ہر ایک کو دینے والا ہے، بڑا سخی انسان ہے۔ اور ایک دوسرا انسان ہے جو اپنے جیب سے صرف 10 روپیے نکال کے دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ ہے۔ تڑپ کیا ہے؟ کہ اے اللہ یہ مجبور انسان ہے، یہ ضرورت مند انسان ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تو نے میری طاقت 10 روپیے کی حد تک رکھی ہے، اے اللہ وہی 10 روپیے دے رہا ہوں۔ اگر میری طاقت 100 روپیے کی ہوتی، 500 روپیے کی ہوتی، اے اللہ وہ بھی میں اس مجبور انسان کو دے دیتا، اگر میری طاقت اتنی ہوتی، میری حیثیت اتنی ہوتی، لیکن اے اللہ میرے پاس اتنی ہی ہے اور یہ میں تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اور اپنے ہی جیسے مسلمان بندوں کی مدد کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو یقین مانیے یہ انسان جو 10 روپیے خرچ کر کے جو ثواب حاصل کر رہا ہے، وہ مالدار انسان 100 روپیے کا 1000 روپیے خرچ کر کے بھی وہ ثواب کو حاصل کر پائے گا؟ ہرگز نہیں کر پائے گا۔ فرق کس کا ہے؟ فرق پیسوں کا ہے؟ فرق نیکیوں کا ہے؟ نہیں ہے، فرق ہے نیت کا۔ یہ نیت انسان کی نیکی کی قیمت کو بتاتی ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا، سبحان اللہ کتنی بہترین بات ہے، کہا رب صغیرۃ تکبرها النیہ ورب کبیرۃ تصغرها النیہ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو نیت بڑا بنا دیتی ہے۔ نیکیاں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کو بڑا کون بناتا ہے؟ آپ کی نیت بناتی ہے۔ اور پھر کہا اور بہت سارے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کو نیت چھوٹا بنا دیتی ہے۔ انسان دیکھنے میں بہت بڑا عمل کر رہا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے چھوٹی نیکی کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے۔ بھائیو،
ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں، کتنی دیر کر رہے ہیں، کتنی لمبی عبادت ہو رہی ہے اور کتنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں، نہیں ہے۔ اس عبادت کے پیچھے ہمارا مقصد، ہماری نیت کیا ہے، یہ اس سے بڑھ کے ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کس کا ہوگا؟ اور پھر اس نے 3 مثالیں دی۔ ایک آدمی غیرت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک آدمی پیسوں کے لیے، مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ غیرت کا مطلب ہے ایک آدمی غیرت سے لڑتا ہے کہ انہوں ہمارے اوپر حملہ کرنے آتے، غیرت ہے، وہ غیرت کی وجہ سے بدلہ لینے کی غیرت اس کو جنگ کرنے پہ، جہاد پہ آمادہ کر رہی ہے، اور آ کے بے دریغ جہاد کر رہا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ غیرت ایک ضد ہے، ایک کٹر بندی ہے، اور اس وجہ سے لڑ رہا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو شہرت کے لیے لڑ رہا ہے، جس کا مقصد ہے شہرت حاصل کروں، اپنے بہادری کے چرچے لوگوں میں گنواؤں، اس نیت سے لڑتا ہے۔ اور تیسرا کہا کہ مال غنیمت، مال حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے کہ جہاد میں جاؤں گا، اللہ کے نبی مجھے بھی کچھ پیسہ، کچھ مال غنیمت دیں گے۔ تو اے اللہ کے نبی بتائیے، اس میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا تینوں کا، کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ کہا کہ جو آدمی اس لیے لڑتا ہے اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا دین جھک نہ پائے، اللہ کا دین کمزور نہیں ہونا، اللہ کا دین بلند ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے، وہی آدمی اللہ کے راستے میں لڑنے کے برابر ہے، اور اسی آدمی کو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے تھے جو غیرت کے لیے لڑتا ہے اس کا جہاد جہاد نہیں ہے، جو شہرت کے لیے لڑتا ہے اس کا جہاد جہاد نہیں ہے، جو مال کے لیے لڑتا ہے اس کا جہاد جہاد نہیں ہے۔ بھائیو سوچئے، آدمی جہاد جیسی عبادت کر رہا ہے، جہاد اسلام کا ایک افضل عمل ہے، ویسا افضل عمل بھی نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اکارت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہماری عبادتیں کہاں، ہماری نیکیاں کہاں، ہمارا خلوص کہاں؟ یہ دلوں میں، انسان کے دل میں ریاکاری کب آ جائے، شہرت کا جذبہ کب آ جائے، بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم نیکی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ کہاں ہیں ایسے مومن، کہاں ہیں ایسے اللہ والے جن کی نیکیوں میں اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ آج ہر ایک کی، مدرسے والوں کو دیکھ لیں، مسجد والوں کو دیکھ لیں، کوئی عہدے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کرسی کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے کر رہا ہے، کوئی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت زبردست مینجمنٹ کرنے والے ہیں، ان کی پیریڈ میں وہ ہوا، یہ ہوا، یہ نیت ہے اس کی، تو پھر اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور نیت آپ نے کی کیا ہے؟ نیت آپ نے لوگوں کو دکھانے کی ہے، نیت آپ نے لوگوں میں شہرت پیدا کرنے کی ہے، آپ کی نیت تو کرسی کی ہے، آپ کی نیت تو عہدے کی ہے، آپ کی نیت تو لوگوں میں اپنا بڑا پن بتانے کے لیے ہے، تو پھر انسان گیا کام سے کیسے گیا؟ اللہ اکبر۔ صحیح الجامع کی ایک حدیث سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ شرک ہم نہیں کرتے، ہمیں توحید پرست بولنے والے حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ اے لوگو مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا ڈر ہے، شرک اصغر کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ شرک کی کون سی رقم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھلاوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں اسی چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ تم
دین سے دور ہوگے، نمازیں نہیں پڑھو گے، عبادتیں نہیں کرو گے، اس سے ڈر نہیں ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ یہ نماز پڑھو گے، اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے، دین کا کام کرو گے، سب کچھ کرو گے، لیکن ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اس کے پیچھے تمہاری نیتوں میں جو کھوٹ ہے، جو دکھلاوا ہے، اس سے ڈرتا ہوں. اور یہ شرک، اللہ کے نبی نے اس کو شرک سے تعبیر کیا. صحیح الجامع کی حدیث نمبر 1550 پر 5 پڑھیں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے پاس جا کے اپنی جھولی پھیلائیں گے کہ اے اللہ ہماری عبادتوں کا، ہمارے نماز کا، ہمارے صدقے کا، لوگوں میں خیرات کا ثواب بدلہ دے اے اللہ. جا کے اپنی جھولی پھیلائیں گے تو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ اللہ بولیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیکیاں کی ہے. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ جی. اللہ تعالیٰ کہیں گے صاف جاؤ اور ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تم نے نیکیاں کی ہیں. جاؤ اور دیکھو کہ کیا وہ بدلہ دیتے ہیں. تمہاری نیکیوں کی کوئی قیمت ان کے پاس ہے؟ جا کے لو، ملے گی کوئی قیمت؟ ملے گا کوئی بدلہ؟ اللہ اکبر. یعنی انسان نیکیاں کر کے بھی خالی ہاتھ ہے. خالی ہاتھ کیوں ہے جی؟ نیکیاں نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. نیکیاں بہت بڑی بڑی ہیں، کھوٹ دل میں ہے، کھوٹ اپنی نیتوں میں ہے. بھائیوں اور بہنوں، نیتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے، نیت پکیزی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. آپ کو پتا ہے، ایک حدیث سناتا ہوں جی، جو حدیث حضرت ابو ہریرہ نے اپنے خاص شاگرد کو سنائی. امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، مدینے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں مدینے میں ایک جگہ پر راستے میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہے. دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایک صحابی ہیں جو حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور لوگ اسی حدیث کا درس سننے کے لیے اتنا مجمع جمع ہے، اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں. جب تمام لوگ نکل جاتے ہیں تو حدیثیں سنانے والے صحابی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حدیثیں سنانے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے ایسی حدیث سناؤ جو حدیث تم رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنے. اللہ کے نبی سے جو حدیث تم خاص کر کے سنے وہ حدیث مجھے سناؤ. اکیلے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، ابو ہریرہ ہیں اور وہ تابعی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کیا تم حدیث سننے کے لیے ہی آئے ہو؟ کہا کہ ہاں، حدیث سننے کے لیے ہی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ چلو میں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی ہے اور میرے علاوہ کوئی اور انسان نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث نہیں سنی ہے. اتنا بتائے اور تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں. حضرت ابو ہریرہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو حدیث اسی جگہ پر، یعنی گھر کے پاس، رسول اللہ کے گھر کے پاس میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، وہی حدیث سناؤں گا. پھر ہمت نہیں ہوتی ہے، بے ہوشی غالب آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. 2-3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سناتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب کی بات آئے گی، جنت جہنم میں بھیجنے کی بات ہوگی، تو جہنم میں بھیجنے کے لیے سب سے پہلے 3 آدمیوں کو لایا جائے گا. پہلا آدمی لایا جائے گا جس نے جہاد کیا ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ماذا کا فی الجہاد، تو نے جہاد کیوں کیا؟ اللہ کے راستے میں لڑنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ
میں نے جہاد تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب سن کے فوراً کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے اپنی بات میں۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبت، ہم نے تیری نیکیاں لکھی ہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے جہاد کیا ضرور ہے، یہ نیکی کو ہم جھوٹا نہیں بول رہے ہیں، جھوٹا تیری نیت کو بول رہے ہیں۔ جھوٹی تیری نیت تھی، نیت یہ تھی اللہ کے راستے میں اس لیے لڑا، لوگ بولے کہ واہ کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا مضبوط طاقتور انسان ہے، کیسے بے دریغ لڑ رہا ہے، جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہا ہے۔ لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے تو نے کیا، دنیا میں وہ جواب تجھے مل گیا، جا آج میرے نزدیک تیرے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ دوسرا ایک خاری کو قرآن، زبردست قرآن قرات سے پڑھنے والے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الا اعلمک، کیا میں نے تجھے علم نہیں دیا، کیا میں نے تجھے قرآن کا علم نہیں سکھایا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے قرآن کا علم دیا، میں نے قرآن کو لوگوں کے پاس پڑھ کے سنایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھ کے سنایا ضرور، لیکن تیری نیت یہ تھی قرآن اونچی آواز سے، بلند آواز سے، قرات سے پڑھتا تھا، اور اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں واہ کتنے زبردست قاری ہیں، کتنی اچھی آواز ہے، کتنا اچھا پڑھتے ہیں، کتنی لمبی سانس ہے۔ لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے دنیا میں قرآن پڑھے اور اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، جا میرے پاس تیرے لیے تجھے دینے کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا انسان لایا جائے گا جو دنیا کا ایک بڑا سخی مالدار انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے الا واسعک، کہ کیا میں نے تجھے وسعت نہیں دی، دنیا میں مال نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے پیسہ دیا ضرور، اور وہ پیسے کو میں نے اللہ تیرے راستے میں صدقہ کیا، غریبوں کو کھلایا، مسکینوں پہ لٹایا، زکوٰۃ دی، صدقہ و خیرات کیا، سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ اس لیے کہ تو نے مال خرچ کیا ضرور، لیکن اس لیے کیا غریب لوگ کہیں کہ مالدار انسان کتنا دل والا انسان ہے، کتنا دینے والا انسان ہے، کتنا داتا ہے، لوگوں پہ بے درے خرچ کرنے والا ہے، لٹا رہا ہے۔ لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کی زبانوں پہ اپنی تعریف لانے کے لیے تو نے دعوتیں دی، تو نے پیسہ خرچ کیا، تو نے صدقہ کیا، تو نے زکوٰۃ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ پکڑ کے لے کے جاؤ اور لے جا کے ان کو جہنم میں ڈالو، اور جہنم کی آگ کی سلگائی انہی لوگوں سے کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات و خواتین، یہ حدیث ہماری عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں، ہمارا صدقہ و خیرات، یہ لوگ ہم مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، یہ اللہ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کام آخر کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اور شیطان انسان کو اسی جگہ پھنسا دیتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے آدمی کو نیکی سے دور کرے۔ اگر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، شیطان کو ہرا کے نیکی کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے آ جاتا بھی ہے، تب بھی شیطان اس کے دل میں نیت میں خلل پیدا کرتا ہے، کھوٹ پیدا کرتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ بڑھا کے دے دے، لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ اچھا پڑھ لے، لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ کھڑ کے کر لے، لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ ثابت کر، اور یہ نیت انسان کے دل کے اندر آ جائے، انسان کی نیت بگڑ جائے، اور اس کے بعد انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے، کیسی بھی کر لے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نیت اگر صحیح ہوگی نا، اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کی ایک بات آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ نیت اگر پکی ہو، اللہ تعالیٰ نیت کے برابر کتنا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ واقعہ سنیے۔ غزوہ تبوک اللہ کے نبی کی زمانے کی ایک مشہور جنگ ہے، غزوہ ہے۔ یہ جنگ جو ہے ایک دم گرمی کے دنوں میں ہوئی، اور اسی جنگ کے موقع پر منافقین باہر پڑے۔ بہت سارے منافقین اللہ کے نبی کے سامنے آ کے جھوٹے بہانے بولے، اے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، مرد رہنا پڑتا ہے، اے اللہ کے نبی کھیتوں کو کاٹنا ہے، ضروری ہے، اے اللہ کے نبی بہت سارے بہانے بنائے۔ اللہ کے نبی نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور خود اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ نکل گئے۔ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، غزوہ تبوک سے پھر واپس آئے۔
آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا ان بالمدینۃ لرجالا، لوگوں مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی کچھ ایسے صحابہ میرے ساتھی، منافقین نہیں ہیں، منافقین کے علاوہ میرے صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، ان بالمدینۃ لرجالا، مدینے میں کچھ ایسے صحابہ ہیں، ما سرتم مسیرا، جو تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے، وما خطعتم وادیا، تمہارے ساتھ پہاڑوں میں وادیوں میں تمہارے ساتھ نہیں رہے، الا کانوا معکم، لیکن اجر و ثواب میں برابر تمہارے برابر کے کھڑے ہوئے تھے، اجر و ثواب میں تمہارے برابر کے حصے دار ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آخر کیوں؟ نہ وہ ہمارے ساتھ آئے، نہ وہ پہاڑوں وادیوں میں چلے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے برابر کا اجر و ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک لیا تھا، وہ اس سے پہلے کی جنگوں میں غزووں میں شامل ہونے والے تھے، دین کے راستے میں جب بھی کوئی آگے بڑھنے کی بات آتی وہ ضرور میرے ساتھ ہوتے، وہ ضرور اللہ کے راستے میں آ کے لڑتے، لیکن اس وقت وہ مجبور ہیں، ان کے پاس عذر ہے، ان کی صحت خراب ہے، ان کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہیں، ان کی مجبوری ہے، اور اسی مجبوری کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے، لیکن دل میں ان کی یہ نیت تھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں گے، اگر ان کی یہ مجبوری نہ ہوتی تو پچھلے موقعوں میں جسے نبی کے ساتھ تھے، یہ جنگ میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گے، یہ نیت تھی، لیکن مجبور تھے، معذور تھے، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر و ثواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی معنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں جوانی میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، اگر بعد میں بڑھاپے میں ہاتھ پیر معذور ہونے کی وجہ سے کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا، پیارے نبی نے فرمایا کھڑ کے پڑھنے والوں کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے اس بیٹھ کے پڑھنے والے کو بھی ملے گا، اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں کھڑ کے پڑھا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پیر صحیح سلامت رکھے اب بھی کھڑ کے پڑھوں گا، تو بیٹھ کے جو پڑھ رہا ہے اجر و ثواب کھڑ کے پڑھنے والوں کا لے رہا ہے۔ فرق کس کا ہے؟ فرق نیت کا ہے۔ نبی کے زمانے میں مدینے میں چند لوگ جنگ نہیں کیے، لیکن نبی نے کہا کہ جنگ کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب مل رہا ہے، کام نہیں کرنے کے باوجود اجر و ثواب کیوں مل رہا ہے؟ نیت کی بنیاد پہ۔ اس سے پہلے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شامل تھے، اس بار کیوں نہیں آئے؟ مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، مجبوری تھی نہیں آئے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو ضرور آتے۔ نبی نے اسی لیے کہا کہ تمہارے ساتھ اگرچہ کہ نہیں چلے لیکن اجر و ثواب میں برابر کے حقدار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات و خواتین، یہ نیت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ نیت کے پیچھے زندگیاں کھپ جاتی ہیں۔ اچھے اچھے لوگ، اچھی اچھی عبادتیں کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، ان کی نیتوں میں دلوں میں کھوٹ ہو جائے تو پھر انسان کتنی بھی بڑی نیتیں، کتنی بھی بڑی عبادتیں کر لے، اجر و ثواب سے خالی ہوگا۔ بس آپ کے سامنے اتنی سی بات رکھنا تھا کہ یہ جو نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کے موسم میں نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، اللہ کے گھروں میں آ کے کھڑے ہو کے تراویح پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اور پھر آنے والی تاخراتوں میں کھڑے ہو کے عبادتیں کرنے والے، قرآن ذکر و اذکار کرنے والے، اور اتنا ہی نہیں، اس سے پہلے کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیتیں کہاں تک صحیح ہیں۔ بھائی اگر نیت صحیح نہیں ہونا، انسان نیکیوں کے، آپ نے وہ حدیث سنی صحیح بخاری کی، پھر سے ایک مرتبہ جا کے پڑھیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1907، ضرور جا کے پڑھیے ایک مرتبہ۔ جن تین آدمیوں سے جہنم کی آگ کی شروعات ہوگی، ان کی نیکیاں جہاد ہے، ان کی نیکیاں قرآن کی تلاوت ہے، ان کی نیکیاں صدقہ و خیرات ہے، لیکن صرف نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کی وہ ساری نیکیاں ضائع ہوئی۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو موقع نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا میں بھیج دیں گے کہ جا اب ایک اور مرتبہ اللہ کے واسطے کر کو آ، بھیجا جائے گا؟ نہیں بھیجا جائے گا بھائی۔ نیت بہت بڑی چیز ہے، اور نیت کو سدھارنے میں اچھے پگھل جاتے ہیں، اچھوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، دل میں کھوٹ آ جاتا ہے، ریاکاری کا جذبہ آ جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ آتا ہے، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کا جذبہ آتا ہے، اپنا سٹیٹس قائم کرنے کا مسئلہ آتا ہے، اپنا بڑا پن رکھنے کا بات آتی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں آ جائیں نا، انسان
کتنی بڑی نیکیاں کر لے، پوری دنیا کو بھی صدقے و خیرات کے ذریعے سے کھلا لے پلا لے، اللہ کے پاس ایک پائی کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنی نیت کو، اپنی نیکیوں کے ساتھ اپنی نیت کو خالص کیجئے، پکی کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا ثواب ہی الگ ہے، اس کا بدلہ ہی الگ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سبھی کو بھی اپنی عبادتوں میں نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، عبادتوں کو ادا کرتے ہوئے ہماری نیتوں میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اے اللہ ہماری اس کمی کو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما لے۔ حضرات، دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر گئے، اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر گئے۔ جن لوگوں نے عبادتیں کی، تراویح پڑھی، ان کا اجر و ثواب ہے، اور جو نہیں پڑھے، جو روزہ نہیں رکھے، جو قرآن نہیں چھوئے، مہینہ تو ویسے ہی گزر جاتا ہے جیسے 15 دن گزر گئے، باقی کے 15 دن بھی گزر جائیں گے۔ آپ کا حصہ کتنا ہے؟ آپ نے کتنی عبادتیں کی ہیں؟ سوال ہے۔ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں دن۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان نیکیوں کو، ان دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ایک دن بھی ناغا جانے نہیں دیتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنے والے اور بقیہ دنوں میں اور جم کے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر میں اور مکمل آخری 10 راتوں میں ہمیں جاگنے کی، عبادتیں کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری ہر نیکی کے ذریعے سے تجھے راضی کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے صدقے کے پیچھے تجھے راضی کرنا ہمارا مقصد ہو، اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ ہماری ہر عبادت، ہر نیکی، ہر ایک کام کے پیچھے تیری جنت کا حصول کرنا ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.